الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تقریباً 600 سال کا زمانہ، یہ زمانہ فترت کا زمانہ ہے۔ فترت کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ، یہ زمانہ فترت ہے۔ فترت کی ایک بحث ہے، بہت لمبی چوڑی علمی بحث ہے، لیکن میں یہاں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم حضرت عیسیٰ ہیں، اور پوری کائنات کے سلسلہ نبوت کے خاتم محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں مخلوق اور انسانیت کئی قسم کی گمراہیوں میں اور ضلالات میں گم ہوئی، جس کا قرآن کریم نے نقشہ پیش کیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ سارے ضلال مبین کھلی گمراہی میں لوگ چلے گئے، اور لوگوں کی حالت ایسے ہو گئی جس طرح مدتوں سے بارش نہ ہو اور زمین سڑ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح
600 سال تک وحی کی بارش نہیں ہوئی تو دلوں کی زمین بنجر بن گئی. اور آپ کو معلوم ہے بنجر زمین میں کس قسم کی جڑی بوٹیاں اور کس قسم کی گندگی وہ ڈیرا لگاتی ہے. تو یہ حالت تھی. مولوی موجود تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے. پیر لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے لیکن نرے بے ایمان. عوام لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی لیکن ایمان نہیں تھا. مدارس بھی تھے، خانقاہیں بھی تھیں، اور ذکر اللہ کے حلقے بھی ان کے تھے، مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے. لیکن سب کے سب قرآن کریم نے ایک جملے میں ذکر کیا کہ سب کے سب فی ضلال مبین، پکے کافر اور گمراہ تھے. اس سے آپ نے ایک مسئلہ سمجھ لیا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ مولوی بھی ہو اور مومن بھی ہو. یہ ضروری نہیں کہ پیر ہو اور مومن ہو. یہ ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو حاجی نمازی کہلوانے والا مومن ہو. معلوم ہوتا ہے ایمان کوئی اور چیز ہے کہ ذکر کرنے والے ملا پیر، اور وہ مولوی پیر بھی اس طرح نہیں تھے جیسے ہمارے دور کی. آج کل تو کوئی معیار ہی نہیں نا. آج تو داڑھی، اینک، پگڑی، خوشبو اور ساتھ پاؤڈر، کریم، میک اپ اور 4 لفظ پڑھ کے آئے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو کوئی علامہ ہے، بڑا شیخ یہ کل ہے، شیخ الکل علی الکل من الکل بالکل، یہ تو سب سے اوپر ہے. اور اگر بولنا چھوڑ دے گونگا بن جائے تو آپ کہتے ہیں یہ پیر ہے، بزرگ ہے. اور شلوار گھٹنوں تک چلی جائے تو آپ کہتے ہیں ولی اللہ ہے. داڑھی لمبی ہو جائے. وہاں سب کچھ، داڑیاں بھی تھی، خانقاہیں تھیں، مولوی تھے، پیر تھے، ذکر اللہ کی مجلسیں تھیں، حج تھا، عمرہ تھا، ان میں نمازیں تھیں، روزے تھے، اور ان میں یہ اعمال نیک بھی کرتے تھے. مہمان نوازیاں تھیں، جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، حرام کھانے سے بچنے کا اعلان کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، پکے اور کھرے کافر تھے. ایمان نہیں تھا. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں، اللہ ضد سے بچائے. اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور 600 سال کی خزاں کو اللہ رب العزت نے بہار سے بدلنا چاہا. اجڑے ہوئے باغوں کو پھر سے آباد کرنا شروع کیا، اور اس بہار کے سلسلہ میں اللہ نے بارش برسائی قرآن کی صورت میں. قرآن آیا اور ایسے آیا، فرمایا ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، کہ میرے محبوب آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ پہ قرآن آئے گا. آپ نے تو سوچا بھی کبھی نہیں تھا. لیکن یہ قرآن کیا آیا، کیا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، محض تیرے رب کی رحمت ہے. تو اللہ نے اس انسانیت کی آبادی کے لیے قرآن کی صورت میں
روحوں کو زندہ کرنے والی بارش کا انتظام کیا، اور یہ وہ رحمانی بارش، یہ قرآن والی بارش اس شان سے آئی کہ جس پر اس کا قطرہ پڑ گیا تو اس کی مثال آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ملنا پوری کائنات میں ناپید ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ اور وہی لوگ ہوئے پھر جن کو قرآن نے کہا اولئک ھم الراشدون، پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور جب قرآن کا رنگ چڑھا تو اب ہیں راشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا، حقا پکے مومن، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم المفلحون، اور پہلے فی ضلال مبین، اور اب جب قرآن کا رنگ چڑھا اب آئے اولئک علی ھدی من ربہم، اب آئے ھدی من ربہم، وہاں ضلالت جہاں ہدا ہے۔ اور جو لوگ قیامت تک اس نصاب ہدا کے ساتھ جڑ گئے ان کے لیے میرے رب نے گارنٹی دے دی کہ وہ صراط مستقیم پر رہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، گارنٹی مل گئی۔ اور جو لوگ قرآن مقدس پہ نہیں آئے، پیغمبر کا مقابلہ کیا، تو اس کے ویسے 9 وجہ بنتی ہیں، لیکن 3 وجہ اہم ہیں کہ انہوں نے قرآن مقدس کا مسئلہ کیوں نہیں مانا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مولوی پیر سب کے سب وہ قرآن مقدس کے دشمن کیوں بنے؟ حالانکہ آپ کے وہ دشمن نہیں تھے۔ آپ کے دشمن بنے ہیں تو کس چیز کی وجہ سے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ جب تک آپ نے قرآن بیان نہیں کیا کوئی دشمنی نہیں۔ یہ ایک پورا مضمون ہے۔ قرآن آتا گیا تو سارے دشمن بن گئے۔ تو اتنی بات معلوم ہو گئی کہ جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی کس وجہ سے کی؟ حدیث کی وجہ سے۔ کس وجہ سے کی؟ قرآن کی وجہ سے۔ دلیل دوں گا، ایسی نہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے پیغمبر تجھے جھوٹا نہیں کہتے، تو نبی کی بات حدیث بنتی ہے کہ نہیں؟ تجھے یہ جھوٹا نہیں کہتے، تیری تکذیب نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن یہ ظالم، یہ لیکن آتا ہے شبہ کو دور کرنے کے لیے۔ تو پھر یہاں شبہ تھا کہ جب پیغمبر کی تکذیب نہیں کرتے، پیغمبر کریم کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کے دشمن نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ صحابہ پہ ظلم کیوں؟ آپ پر فتوے کیوں؟ اور یہ سارے پروگرام کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ ہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ یہ قرآن کے منکر ہیں۔ یجحدون، جہود کہتے ہیں جان بوجھ کر قرآن کا مقابلہ کرنا۔ یہ قرآن مقدس کے مد مقابل آ گئے، قرآن کے مقابلے میں یہ آپ کے دشمن بنے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، سارے اکٹھے ہو گئے، سب
اجماع المشرکین، سب کٹھے ہو کے آگے اور کہا ائت بقرآن غیر ھذا، ائت بقرآن غیر ھذا، یہ بات ذرا سمجھنی ہے، لے آ قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ، ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی دوسری کتاب دے دے ہم مان لیں گے، کوئی دوسرا نصاب دے دے ہم مان لیں گے، غیر ھذا، یہ قرآن لے جا، اس قرآن کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، آپ کے رشتہ دار، برادری، بزرگ، بڑے بڑے بزرگ، مولوی، پیر، جماعتیں، فرقے، سب کے سب کہتے ہیں ائت بقرآن، لے آ، وہ بے شک قرآن ہو، قرآن لے آ، لیکن کیسا ہو؟ غیر ھذا، یہ قرآن نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ قرآن، ادھر کیا فرمایا کہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، کس کے دشمن ہیں؟ قرآن کے، اور ادھر کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار، اہل حدیث بننے کے لیے تیار تھے، اس کے لیے ان کی پوری تیاری تھی کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اور جو کچھ لیا ہم مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن نہ ہو۔ غیر ھذا، یہ سورہ یونس ہے، آیت 15 ہے، اس کو گھروں میں جا کے ذرا ترجمہ بھی دیکھنا۔ غیر ھذا، اگلا مطالبہ، اگر یہ قرآن پورا تبدیل نہیں ہو سکتا، نیا قرآن نہیں آ سکتا، تو پھر مہربانی کر بدل ہو، اس قرآن کو بدل دے، اس میں تبدیلی کر۔ یا اللہ، وہ کون سا مسئلہ تھا، اتنا کڑوا مسئلہ کہ وہ کہتے ہم یہ قرآن نہیں مانتے، یہ اس قرآن میں تبدیلی کر دے۔ قرآن میں ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، اس مسئلہ کے دشمن تھے، کلو وشربو۔ آج کسی ہندو سے پوچھ لو، بھئی قرآن میں ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، کرے گا کوئی انکار؟ قرآن میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مثنیٰ، دو سے شروع کیا، مثنیٰ، نکاح کرو۔ جو نوجوان بیٹھے ہو، کوئی انکار کرے گا؟ لا تقل لہما اف، والدین کو اف نہیں کرنی، کوئی کافر اس کا انکار کرے گا؟ والدین کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی۔ یہ ٹرمپ سے بھی پوچھو نا، وہ بھی کہتا ہے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ٹرمپ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر بدل ہو کا کیا معنی؟ بدل دے۔ آؤ، قرآن نے اس مسئلہ کو کھولا کہ اصل اندر بات کیا تھی۔ فرمایا میرا پیغمبر اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب آپ قرآن سے توحید کا مضمون بیان کرتے ہیں، وحدہ، اس وقت یہ بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں،
اور اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب خدا کی توحید کا مسئلہ آئے تو ان کو درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھاگتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بدل ہو، اس قرآن کو بدل دے، کیونکہ یہ قرآن تو کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ یہ قرآن تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، جو مر گیا وہ سنتا نہیں ہے۔ یہ قرآن تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، قرآن کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب مانے، قرآن کے مقابل روایتیں ماننے والا ہو تب، اقوال ماننے والا ہو تب، کتابڑیاں اٹھانے والا ہو تب، تو یہ قرآن تو کہتا ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کہ وہ پکا کھرا کافر ہے جو قرآن کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی اٹھا کے کھڑا ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ اچھا، بدل ہو، اس قرآن کو بدل دے۔ کیوں بدل دے؟ وہ بھی قرآن نے بتایا کیوں بدل دے۔ اس کی وجہ بدلنے کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تابعداری کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اللہ کے قرآن کی جو رب نے اتارا ہے اس کی تابعداری کرو۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بل، قرآن چھوڑو، قرآن قرآن قرآن، بلکہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ کیا ہے؟ نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا، ہم جائیں گے اس طرف کہ ہمارے اکابر بزرگ راوی، خالد بن مخلد جیسا رافضی، شیعہ محمد بن مروان جیسا کذاب، اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابر مشاہیر گزرے ہیں، بڑے بڑے راوی، ہم تو ان کو مانیں گے۔ الفینا علیہ آباءنا، ہم اپنے اکابر کو مانیں گے، قرآن کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر میں نے آپ کو بتایا، اتبعوا ما انزل اللہ، جب کہا جاتے ہیں ان کو آؤ کس کی طرف؟ ما انزل اللہ، آیت 170، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی طرف جائیں گے جس کی طرف ہمارے اکابر گئے، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم قرآن کی بات مانتے نہیں۔ اس لیے کہتے بدل ہو، اس قرآن کو بدل۔ وجہ یہ تھی، تین چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ان کے پاس انبیاء کے متعلق جھوٹی روایات تھی، انبیاء کے متعلق جھوٹی روایات، سمجھ رہے ہو؟ جھوٹی روایات، سب سے بڑی وجہ کہ وہ روایات جو قرآن سے ٹکرا رہی تھی ان کا مذہب تھی، تو وہ کہتے قرآن کی طرف ہم نہیں آتے، ہم تو جائیں گے جناب روایات کی طرف، اور روایات وہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں ان کی طرف۔ وہاں پر دو فرقے بن گئے، ان روایات کی بنیاد پہ انبیاء کے متعلق مولویوں نے روایتیں بنا رکھی تھی، پیروں نے روایتیں بنا رکھی تھی۔ مثلا ایک روایت یہ تھی
کہ حضرت سلیمان یہ غیر اللہ کی پکار کرتے تھے. ایک روایت تھی حضرت سلیمان غیر اللہ کی پکار کرتے تھے. یہ روایت انہوں نے بنائی اور متھے لگائی کس کے؟ حضرت، بولو وقت بڑا کم ہے، حضرت سلیمان کے. اب جہاں پر دو پارٹیاں بن گئی. ایک پارٹی کہنے لگی تم کہتے ہو رب کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. حضرت سلیمان پیغمبر، وہ جادو کرتے اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، وہ تو غیر اللہ کو پکارتے تھے، تم کہتے ہو نہ پکارو. دوسری پارٹی اٹھی، اس نے اس روایت کی بنیاد پر حضرت سلیمان پہ کفر کا فتویٰ دے دیا. یہودیوں نے انہوں نے کہا تم کہتے ہو وہ نبی ہے، وہ تو جادوگر ہے، غیر اللہ کو پکارتے. ایک پارٹی غیر اللہ کی پکار پہ دلیل بنانے لگی، ایک پارٹی حضرت سلیمان پہ کفر کا فتویٰ لگانے لگی. آیا قرآن نے آ کے صفائی دی، فرمایا ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا. اے لوگو، سلیمان نے جادو نہیں کیا، غیر اللہ کی پکار نہیں کی، ولیکن الشیاطین، جھوٹے رابی اور بدمعاش رابیوں نے حضرت سلیمان پہ جھوٹ گھڑا ہے اور اپنی طرف سے کتابیں بنا کر، روایتیں بنا کر انہوں نے حضرت سلیمان کے متھے لگا دیے. میرا پاک پیغمبر، معصوم پیغمبر سلیمان، ولیکن الشیاطین ما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا. کفر کس نے کیا؟ شیطانوں نے کفر کیا، جھوٹے راویوں نے بدماشی کی. کہ آج بھی سوچو میرے بھائیوں، وہی حالت ہے. جس طرح ان کے پاس روایات کا انبار تھا، آج ہر جھوٹے مذہب کے پاس اگر آسرا ہے تو جھوٹی روایات کا. جب بھی آپ کو گرفتار کریں گے تو کس کے نام پہ؟ روایت کے نام پہ. فلانی روایت میں آ گیا، فلانی روایت میں آ گیا. تو اللہ رب العزت نے پہلے جو جھوٹی روایتیں چل رہی تھی ان کے لیے معیار مقرر کیا ہے قرآن کو. معیار مقرر کیا ہے کس کو؟ قرآن کو. مثلا وہاں جھوٹی روایت چل رہی تھی کہ حضرت داؤد نے معاذ اللہ وہ چھت پہ چڑھے، کفر نقل کفر نہ باشد، اور ایک فوجی کی بیوی پہ نظر پڑی تو اس پہ مفتون ہو گئے اور فوجی کو مروایا اور خود نکاح کر لیا. اب یہ ایک روایت انہوں نے بنا رکھی تھی. آیا قرآن نے آ کر اس کی صفائی دی. حضرت داؤد کی صفائی قرآن نے دی. حضرت یوسف کے متعلق بے شمار جھوٹی روایتیں، اصحاب کہف کے متعلق بے شمار جھوٹی روایتیں، حضرت موسیٰ کے متعلق بے شمار جھوٹی روایتیں، حضرت لوط کے متعلق معاذ اللہ ایسا کفر اور غلیظ کفر قسم کی روایتیں کہ حضرت لوط نے معاذ اللہ شراب پی اور اپنی بیٹیوں سے ہم بستری کی. یہاں تک کی روایتیں موجود ہیں اور موجود تھی اس وقت بھی. اور قرآن نے آ کر حضرت لوط کی صفائی پیش کی، حضرت ابراہیم کی صفائی پیش کی، حضرت موسیٰ کی صفائی پیش کی، حضرت ہارون کی صفائی پیش کی. ان کے ہاں یہ جھوٹی روایتوں میں تھا کہ یہ جو سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی یہ حضرت ہارون نے کروائی تھی، اور سامری والا بچڑے اس کی پرستش حضرت ہارون کرواتے رہے. لیکن قرآن نے آ کر اس جھوٹی روایت کا بھی رد کر دیا. تو مطلب یہ ہے میرے رب نے فرمایا اے کائنات والو، نبیوں کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگانے والو، اہل اللہ کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگانے والو، آؤ پہلے تمہارے پاس معیار نہیں تھا، پہلے تمہارے پاس معیار تھا رابیوں کا، پہلے تمہارے پاس معیار تھا بابی ہی قال حدثنا فلاں
فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، آؤ تمہیں ایسا معیار اور میں ایسا میزان دے دیتا ہوں کہ ہر قسم کی روایت کے لیے جانچ پڑتال کے لیے اعلیٰ میزان اور کسوٹی ہے، مہیمنن علیہ، سارے کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ سب روایتوں کو رد کیا جو قرآن کے خلاف تھی۔ آج پھر وہی مذاہب آ گئے، ہر فرقہ اسی جھوٹ پہ، کوئی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ان سے کوئی پوچھے قرآن کیا کہتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ قرآن یہ کہتا ہے اور تم کیا کہتے ہو، اول ما خلق اللہ۔ امام سے بتاؤ قرآن کا بیان سچا ہے یا جھوٹی روایت کا؟ اب جتنے رضا خانی ہیں ان کی بنیاد نہیں جھوٹی روایتوں پہ۔ ایک اور آ گئی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، آدم ابھی گارے مٹی کے درمیان میں تھے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے، آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ قرآن سے پوچھا ہے، قرآن کہتا ہے بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ روایت کہتی ہے محمد مصطفیٰ پہلے نبی ہیں، روایت کہتی ہے محمد مصطفیٰ پہلے نبی، اور قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ بولو آخری نبی۔ اب کس کی طرف جاؤ گے، قرآن کی طرف یا روایت کی طرف؟ فتنے کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو پکا کرو۔ یہ جو اہل حدیث مذہب ہے، کئی جو ان میں معتدل آدمی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں یہ جو رافضی قسم کے لوگ گھسے، جنہوں نے یہ پہلے تقیہ کرتے تھے، تقیہ تھا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کو، اب وہ تقیہ کی چادر اتر گئی۔ اب انہوں نے اعلان کہنا شروع کیا کہ ہم قرآن کے مقابل روایت کو مانتی ہیں، اور جو قرآن کے مقابل روایت کو نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ واہ پترو واہ، اب تم آئے ہو راہ پہ، یہ ہے اثر راہ۔ تو اس لیے یاد رکھ لے، قرآن مقدس جس طرح پہلی کتابوں کے لیے کسوٹی، قرآن مقدس سے پہلے جتنی جھوٹی روایتیں گھڑی گئی ان کی پہچان قرآن ہے، اسی طرح نزول قرآن کے بعد جو جھوٹی روایتیں گھڑی گئی، چاہے وہ گھڑنے والے شیعہ ہوں، چاہے وہ گھڑنے والے روافض ہوں، چاہے وہ گھڑنے والے خارجی ہوں، چاہے وہ گھڑنے والے ناصبی ہوں، چاہے وہ گھڑنے والے بدعتی ہوں، چاہے وہ گھڑنے والے کسی اور فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، تو حدیث رسول کی پہچان سب سے بڑا معیار اور کسوٹی وہ رب کا قرآن ہے۔ جو روایت قرآن سے ٹکرا جائے گی وہ راوی پر چھوڑ دی جائے گی، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہو سکتا نہیں۔ اسی پر یہ ٹکڑا ذرا آیت کا سنو، بات نہیں کرتا، وہ کلپوں میں آ گئی، وہ سارے ذرا سن لو کلپ، وہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ کلپ سارے سنو کہ اس میں کیا ہے، ان کی بھی سنو ہماری بھی سنو، پھر جج بن کے فیصلہ کرو۔ جہاں پر قرآن نے ایک نقطہ بیان کیا، پہلی وجہ تو میں نے یہ بیان کی کہ قرآن کہ مسئلہ توحید کے ساتھ دشمنی تھی، اور یہ کیوں تھی کہ یہ مسئلہ ان کی روایات کے خلاف تھا، ان کے بزرگوں سے آنے والی روایات کے ساتھ ٹکراتا تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے کئی مقام پہ ان کا ذکر کیا ہے،
اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 اس میں ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جائے آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، جس رسول کی شان بیان قرآن ہے، جس رسول کی شان مفسر قرآن ہے، جس رسول کی شان مبین قرآن ہے، جس رسول کی شان معلم القرآن ہے، جس پیغمبر کی شان قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کا بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، اس کے مجمل کی تفصیل کرنا، اس کے مبہم کی وضاحت کرنا، وہ رسول الی الرسول، اس رسول کی طرف آؤ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت جو تم بیان کرتے ہو نا، یہ ڈھول پیٹنے کے مترادف ہے۔ اس ظالم نے جہاں تک کہا ہے یہ قرآن کی عظمت کا جو تم بات کرتے ہو، کہتا ہے یہ ڈھول پیٹنے کے برابر ہے قرآن کی یہ عظمت۔ اور جہاں وہ کیا حسبنا، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے، ہمیں قرآن و سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں کیا کافی ہے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جہاں پر ہمارے اکابر، اچھا اکابر نے نہیں سمجھا، آباءنا قرطبی نے معنی کیا اکابرنا، ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے مولوی ہیں، ہمارے پیر ہیں، اچھا انہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تمہیں زیادہ سمجھ آ گیا۔ یہ میرا بھائی، یہ قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 گھروں میں جا کے دیکھنا، اللہ نے فرمایا پیش کس کو کر رہے ہو؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ کن کو تم پیش کرتے ہو؟ ان کے علم کی گارنٹی کیا ہے؟ جن مولویوں اور پیروں کی سندیں تم پیش کر رہے ہو، جن بزرگوں اور وڈیروں کی سندیں لے کر، کتابیں لے کر قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہو اور قرآن سے ٹکرا رہے ہو، ان کے علم و عمل کی سند کیا ہے؟ ان کے عقل و فہم کی سند کیا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی سند بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا نازل کیا ہوا، یہ پیغمبر کا بیان، اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کا بیان ہے، اور قرآن پیغمبر کے بیان کے مد مقابل جن مولویوں اور بزرگوں کو تم پیش کرتے ہو اور جن بڑے بڑے وڈیروں کو تم پیش کرتے ہو، ان کے علم و عقل کی تمہارے پاس، ان کے جنتی ہونے کی تمہارے پاس، ان کی ہدایت اور عقل کی تمہارے پاس سند کیا ہے کوئی سند؟ کل تک ایک پیر کہہ رہا تھا یہاں ترنول میں، کل تک ایک پیر کہتا رہا کہ میں اس کا اپنا ایک بنایا ہوا درود، کہتا ہے یہ پڑھو ترنول میں کرونا نہیں آ سکتا۔ کل اس کی آئی ڈی چیک کرو، خود ہسپتال میں کرونا کا مریض بن چکا ہے، مریدوں کی ضمانت دینے والا، کہتا ہے یہ کرو، ترنول کے ایریے میں کرونا آ نہیں سکتا۔ تو وہ خربوزے والا پیر، بہرحال ہم تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے تاکہ کچھ دن جہنم سے بچ جائے، بعد میں جانا تو بعد میں بھی ہے، لیکن اس کے مرید پریشان ہوں گے، ہم کوئی بد دعا نہیں کرتے، لیکن یہ ذرا سوچ لو بھئی کل تک دعویٰ فرعونیت کا کرنے والا کہ اپنی طرف سے ایک درود گھڑا، رسول کے درود پہ بھی اعتبار نہیں، اب تنجینا تنجینا، وہ گھڑ کے تقسیم ہو رہا ہے کہ یہ گارنٹی ہے جناب یہ کرونا جہاں آئے گا نہیں۔ تو میں نے کہا تم تو پورے مریدوں کو گارنٹی دے رہے تھے اور آج خود ہسپتال میں اپنی آئی ڈی سے ہے کہ حضرت کے لیے دعا فرمائیں، کرونا لگ گیا اور سخت علیل ہیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے، یہ ان کی آئی ڈی پہ لکھا ہے۔ تو پھر اس فقیر کا مسئلہ تو حق ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ بیماریوں سے بچانے والا کون ہے؟
تعویذ کچھ کر سکتے اور تمہارے ٹونے ٹوٹ کے کچھ کر سکتے نہیں، ورنہ یہ بلاوڑی شریف والا خنزیر یہ کہاں بھاگ گیا؟ یہ شپ 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 شپ، یہ پورا شپ آگے لاؤڈ سپیکر رکھ کے شپ ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ اعلان کر رہا تھا مجھے چائنا بھیجو۔ جب چائنا میں وائرس شروع ہوا یہ کہہ رہا تھا مجھے چائنا بھیجو، وہاں پر 2 شپوں سے وائرس اڑا دے گا، اور اب وہ خود شپ شپ سرکار اپنا شرک والا اڈا بند کر کے کسی غار میں چھپ گیا، اور وہ اڈا بھی بند، اور تمہارے اردا گرد ادھر بھی تعویذوں کا اڈا، ادھر بھی تعویذوں کا اڈا، سامنے بھی تعویذوں کا اڈا۔ میں پوچھتا ہوں تعویذ فروشو، تمہارے پاس کوئی تعویذ نہیں کرونے کے لیے، کرونے والا تعویذ کہاں گئے؟ اور سارے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے پول تمہارے کھل گئے۔ اس لیے وہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے تھے، فلانا بابا آج بھی کہتے ہیں ہمارا نوگزی والا بابا، بری بابا، باہو بابا، علی بابا، فلانا بابا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تم نہیں مانتے، لیکن جب میں پکڑتا ہوں فلولا نصرہم، کوئی بابا تمہارے کام نہیں آتا، پھر سارے دربار بند ہیں، پھر تم سارے کہتے ہو اب اللہ ہی نجات دے تو اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر پہلے بندے دے پتر بن میں پھانس کے بنتے ہو، پہلے کیوں نہیں بنتے؟ تو خیر آؤ، فرمایا اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا ہے آ جاؤ، آج اتبعو، اتباع کرو، تعالو الی ما انزل اللہ۔ یہ سورۃ المائدہ اور سورہ لقمان میں ذکر کیا، آیت نمبر 21، اس میں ذکر کیا کہ اذا قیل لہم اتبعو ما انزل اللہ، جب انہیں قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے آگے سے کہتے ہیں کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، جہاں پر قرآن میں سلطانی فتویٰ آیا۔ اس مقام پہ سورہ لقمان میں فرمایا اپنے بزرگوں کے حوالے، رابیوں کے حوالے اور اپنے اکابر کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ اب فرمایا بلو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور جھوٹی روایتیں پیش کرنے والوں، اپنے بزرگوں کے قول کٹورے پیش کرنے والوں، جھوٹی کتابڑیوں کے خواب پیش کرنے والوں، سمجھو، سنو، تم بھی شیطان ہو، تم بھی شیطان ہو، اور تمہارے یہ لیڈر بھی پکے بے ایمان ہیں، تم بھی جہنمی ہو، اور جن کی روایتوں پہ تم ناچ رہے ہو، جن کی کتابڑیوں پر تم ناچ رہے ہو، جن جھوٹے رابی، شیعہ رابی، قدری رابی، مرجعہ رابی، ناسبی رابی، خارجی رابی، جو بے دین قسم کے رابیوں نے قرآن مقدس کے مد مقابل روایات کا انبار لگا دیا، اور تم قرآن کے مد مقابل ان روایتوں پہ گر گئے۔ سنو، الشیطان، تم بھی شیطان ہو، اور وہ جھوٹے رابی بھی تمہارے ساتھ کے شیطان ہیں، اور دونوں کی دعوت کس کی؟ عذاب سعیر کی طرف۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات، بس ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا، اصل تقریر یہاں سے شروع ہونی تھی، تمہید میں کافی وقت لگ گیا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا قرآن نیا لے کے آؤ، یا اس قرآن کو کیوں بدل دو کہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے، اکابر کی روایات کے اس کا مسئلہ خلاف ہے اور ہمارے وڈیروں کے خلاف ہے۔ آگے ذرا جواب سنو کہ پیغمبر قرآن بدل سکتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ پیغمبر قرآن کو بدل سکتا ہے یا؟ آج مولوی کہتا ہے قرآن کے مد مقابل روایت مانیں گے۔ جب قرآن کے مد مقابل روایت مانی گئی تو قرآن بدلے گا یا نہیں؟ بھئی ایک مسئلہ قرآن بیان کرتے اس کے مد مقابل جب روایت مانیں گے تو قرآن بدلے گا یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ کہ رسول قرآن کو بدل سکتا ہے، تم کہتے ہو نا، یہاں آیت سنو، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جواب دو ان کو،
اور کہو قل فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں محمد کے بس کی بات نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی بدل دوں، کسی ایک لفظ کو بھی، زبر زیر کو بھی بدل دوں، حرف کو بھی بدل دوں۔ ما یکون لی، میری شان نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ سن لو لوگو، میں محمد مصطفیٰ صرف قرآن کی تابعداری کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں محمد مصطفیٰ تو قرآن کا تابع ہوں اور قرآن کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا ان اتلو بالقرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرا پیغمبر ایک تو فرما بردار رہنا ہے، اور دوسرا ان اتلو بالقرآن، اتلو با تلا یتلو بھی ہوتا ہے، تلا یتلو تلاوتن بھی ہے، تلا یتلو تلون بھی ہے۔ تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، ایک قدم آگے والے قدم کے پیچھے چلنا۔ فرمایا مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ان اتلو بالقرآن، یہ حکم کس کا ہے؟ کہ میرا پیغمبر آپ نے قرآن کے آگے چلنا ہے یا پیچھے چلنا ہے؟ ان اتلو بالقرآن، قرآن کی تلاوت والا معنی بھی ہے، اور تلا یتلو تلون، تلاوت کو تلاوت کہتے اس لیے کہ ایک حرف کے بعد دوسرا حرف اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا۔ مجھے حکم ہے کہ میں قرآن آگے ہو میں پیچھے چلوں، اور قرآن کی اتباع فرمایا اتبع ما یوحی، میرا پیغمبر اتباع کر قرآن کی۔ اور فرمایا ان کو بھی بتا دے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں، میں قرآن کو بدل نہیں سکتا، میں قرآن کے مد مقابل کوئی بات کہہ نہیں سکتا، میں قرآن مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، مخالفت نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو قرآن کا متبع ہوں۔ مجھے تو حکم ہے قرآن کے پیچھے چلنے کا، اور اگر میں بھی قرآن کے خلاف کوئی بات کروں، اگر میں بھی قرآن کو بدلنے کی کوئی بات کروں، قرآن ایک مسئلہ کہے، میں اس مسئلے کے مد مقابل کوئی دوسرا مسئلہ کہہ دوں، تو فرمایا ان عصیتو انی اخافو ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں محمد مصطفیٰ بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس کی نافرمانی کرنے سے۔ مجھے بھی خوف ہے کہ اگر میں نے کوئی بات قرآن کے خلاف کہہ دی تو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔ اللہ اندازہ کر لو، یہ ہے امام الانبیاء، فرماتے ہیں قرآن کے مقابل اگر میں بھی کوئی بات کروں تو انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں اگر میں بھی نافرمانی کروں۔ کیا حکم ہے؟ اتبع ما یوحی ان اتلو بالقرآن، میرا پیغمبر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر میں کوئی بات قرآن کے خلاف کہوں تو مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابل بزرگوں کی مانیں گے، وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اب تو یار کھل کے بولو، جو نہیں بول رہے تم سوچ لو۔ اور جو کہے کہ قرآن کے مد مقابل میں ہم روایت مانیں گے، وہ ان کو خوف خدا نہیں، اس آیت کو نہیں پڑھتے یہ سورہ یونس ہے۔ یہاں تو پیغمبر کریم خود کہتے ہیں اگر میں قرآن کے خلاف کوئی بات کروں تو میں بڑے دن قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے بھی پکڑے گا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا میرا پیغمبر
اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی، حالانکہ ہو نہیں سکتی، ایسے مولویوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، فرمایا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، باقیوں کو تو ایک گناہ عذاب ہوگا، اور اگر آپ نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی تو 2 گناہ عذاب دوں گا، 2 چند ڈبل، ڈوڑا عذاب، ڈبل عذاب، 2 چند عذاب دوں گا۔ اذقناک ضعف الحیات، تو کتنا ظالم ہے وہ شخص جو پیغمبر کے فرمان کو قرآن کے مقابل بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کا فرمان کبھی قرآن سے ٹکرا سکتا نہیں، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ نبی کا فرمان بن سکتی نہیں۔ تو اب جہاں جیسے وہاں 2 فرقے بنے نا، جہاں بھی بن گئے۔ ایک پرویزی ہے مرتدین، جنہوں نے حدیث رسول کے انکار کر دیا، اور ایک یہ اہل حدیث ہے غالی شیاطین، انہوں نے روایتوں کو قرآن کے مقابل قرآن چھوڑ دیا اور روایتوں پر سینہ لگا کے اپنا نام رکھ دیا جی ہم تو ہیں اہل حدیث۔ پہلے میں کہا کرتا تھا، ابھی سندھ سے ایک ساتھی کا فون آیا تھا، وہ انہی کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا مجھے، اس نے تو کہا میڈیا پہ میرا نام دو، تو میں نے کہا ہم اتنا میڈیا کو سستا نہیں کرتے، ذمہ دار سٹیجے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم 50 ساتھی پہلے اہل حدیث تھے، لیکن آپ کا کلپ سن کر اب ہم مسلمان ہو گئے، یہ اس کے لفظ ہے، میں نہیں کہتا۔ کہتا ہے کہ پہلے آپ کی تقریریں سن کے ہمیں غصہ لگتا تھا، آپ جب یہ کہتے نا کہ اہل حدیث کا قرآن پہ ایمان نہیں تو ہمیں غصہ لگتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے مولویوں نے جب خود اعلان کیا اور اس پر کہ ہم قرآن کے مقابل روایتوں کو مانتے ہیں، تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں۔ تو یہ سمجھ والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس دور میں برسی جب دنیا اجڑ چکی تھی، اور دنیا کو اللہ نے آباد کیا ہے قرآن والی بارش سے۔ جو آج بھی آباد ہدایت کے اعتبار سے ہونا چاہتا ہے قیامت تک، تو وہ اس ہدایت سے حصہ لے۔ یہ کتاب ہے ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اس سے آگے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔